لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: استعدوا للبلاء ان اللہ حافظکم وحامیکم وسینجیکم من شر الاعداء. صلوات پڑھیں بر محمد اور علی محمد. سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امام عالی مقام اپنے اہل حرم سے جب رخصت ہو رہے تھے تو اپنے اہل حرم کو یہ سفارش کرتے ہوئے فرمایا تھا: استعدوا للبلا، بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اس فقرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج کی مجلس کا عنوان ہے کربلا اور زینبی رسالت. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے امام عالی مقام کے اس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے اس موضوع پہ دو مقدمے پیش کرنے کی ضرورت ہے. بغیر کسی تمہید کے ان دو مقدمے کو پیش کروں تاکہ اس موضوع کے تحت گفتگو کی جا سکے. پہلا مقدمہ: سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ہر عمل روایات کے مطابق اور ہمارے اعتقادات کے مطابق امام کا ہر عمل حساب شدہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی کوئی بھی عمل بغیر دلیل اور بغیر منطق کے نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کربلا کی تاریخ میں یہ کہا جا سکے کہ کربلا کا یہ عمل اتفاقی طور کے اوپر وقوع پذیر ہو گیا. اس بات کے اوپر تاریخی حقائق بھی موجود ہیں اور روایات بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں. بس ہر عمل کے پیچھے ایک دلیل ہے، ایک منطق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین کے ہر عمل کے پیچھے ایک دلیل اور منطق ہے تو کربلا کے اس پرخطر سفر میں اپنے اہل و عیال کو کیوں لے کر آئے؟ بچوں کو، اہل حرم کو، خواتین کو کس لیے لے کر آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل بھی کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوگا. اس عمل کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی منطق ہوگی. جب یہ کلی بات واضح ہو چکی ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر دلیل کے نہیں، ہر عمل کے پیچھے ایک منطق ہے، تو کیوں لے کر آئے؟ اب امام کی منطق دیکھنا ہوگا اور مدینے میں رہنے والے لوگوں کی منطق کو بھی دیکھنا ہوگا. مکے میں موجود عقلائے عالم کی بھی منطق کو دیکھنا ہوگا. تقریباً لفظوں کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور واقع سے نزدیک کرتے ہوئے استعمال کر رہا ہوں. تقریباً جتنے لوگ امام علی مقام علیہ السلام کے روانگی کے وقت آئے، سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ سفر پر خطر ہے، نہ جائیے.
جب آپ کے لیے سفر میں خطرہ ہے تو آپ کوئی سوال نہیں بنتا ہے، مصلحت نہیں ہے کہ آپ اس پرخطر سفر میں اپنے اہل و حرم کو لے کر چلے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے جائیں، مصلحت یہ نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے مقابل میں توجہ کریے گا، ہر انسان اپنی اپنی مصلحت کے مطابق، اپنی اپنی منطق کے مطابق، اپنی اپنی دلیل کے مطابق یہ گفتگو کر رہا تھا۔ تو سب کے مقابل میں امام عالی مقام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی معنوی پہلو کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں نے عالم رویا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، امام کا خواب مستحکم وحی کی طرح ہوا کرتا ہے، ایک قاطع دلیل اور برہان کی طرح ہوا کرتا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا نے یہ کہا، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ جب امام عالی مقام نے روکنے والوں سے یہ کہا تو پھر کسی کی کوئی آواز نہ نکلتی تھی، تو دوسرا جملہ یہ کہتے تھے، اگر آپ کے لیے اللہ نے یہ چاہا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، آپ اس راستے میں قتل کر دیے جائیں، تو دوسرا جملہ وہ یہ کہتے تھے کہ پھر آپ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، پھر آپ اہل حرم کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، صرف اتنا ہی نہیں میرے نانا نے کہا ہے، یہ بھی کہا ہے میرے نانا نے، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ بس امام عالی مقام کے لیے یہ کہا کہ اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اور اہل حرم کے لیے یہ کہا کہ اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ جو شاء کی لفظ ہے یا ارادہ الہی، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، چاہے وہ مشیت الہی، جن لوگوں سے امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اللہ نے، میرے نبی نے، میرے نانا نے یہ کہا ہے اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، میرے جد نے یہ کہا ہے اللہ تمہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، اس جملے سے وہ مجمع کیا سمجھ رہا تھا؟ یہ بنیادی بات ہے اور بنیادی سوال ہے، کیا اس مجمع سے، وہ مجمع اس جملے سے کیا سمجھ رہا تھا؟ اس بات کو کہنے کے لیے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، ارادے کی دو قسمیں ہیں، بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اس جملے کے اوپر، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، یہ پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ارادہ دو طرح کا ہے، ارادہ ایک ارادہ تکوینی اور دوسرا ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تکوینی یعنی اگر کسی امر سے اللہ کی حتمی قضاء و قدر لگ جائے تو پھر اللہ کی حتمی قضاء و قدر کے مقابل میں اب کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی یہ کام ہونا ہی ہے، ہو کے رہے گا، یہ ہے ارادہ تکوینی۔ پھر اس حتمی قضاء و قدر الہی کے مقابل میں انسان کا کوئی بس نہیں چل سکتا، یہ قضاء و قدر حتمی اور یہی ارادہ تکوینی ہے۔ لیکن دوسرا ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے، تشخیص تمہارے اوپر ہے، بہت غور طلب بات ہے، خدا یہ چاہتا ہے، یرید اللہ، رمضان کے لیے قرآن نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختیاں نہیں چاہتا۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن نے کہا یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ اب میں ارادہ تشریعی کی ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کروں کہ ارادہ تشریعی کو آسان لفظوں میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ ہے اور اس باپ کے سامنے اس کا بیٹا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے، اور بیٹا ذہین ہے، استعداد بھی پائی جاتی ہے، صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، علمی میدان میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے، مگر بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے کام کرنا ہے، مجھے دکان کھولنا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے،
مجھے تو کاروبار کرنا ہے. تو باپ کہتا ہے کہ اچھی بات ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو لکھو. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے یہ باپ کی چاہت کیا اس کے لیے اجبار لے آتی ہے؟ کیا اس کو مجبور میں یہ چاہتا ہوں؟ تو اب بچے کا ریئیکشن دو ہی ہو سکتا ہے. یا تو باپ کی بات کو اپنی بات پہ ترجیح دے دے اور اپنی بات کو اپنی رائے کو ٹھکرا کے کس کی رائے کو مان لے؟ باپ کی رائے کو مان لے. یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی اپنی رائے کو چھوڑ دے باپ کی رائے کو انتخاب کرے. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ باپ کے نظریات کو ٹھکرا دے اور اپنی بات کو اپنے باپ کی بات پہ ترجیح دے دے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نہیں؟ اسی کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں. اگر اپنی بات کو پیچھے رکھ کے اپنے باپ کی بات کو مقدم کر دے تو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اپنے اختیار سے اس نے تشخیص دیا کہ نہیں میرا باپ ہے. یہ 60 سال کا باپ نہیں ہے. ایک جملے میں ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہے, ایک جملے میں 60 سال کے اپنے تجربات کو بیان کر رہا ہے. ہاں اب سنیے گا, حسین خدا یہ چاہتا ہے کہ تم شہید ہو. توجہ کریے گا, بالکل ویسے ہی جیسے مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہے, میرا مجمع مجھے معاف کرے گا. خدا یہ چاہتا ہے, مصلحت تمہاری. اچھا مصلحت بھی کیا خدا کی طرف پلٹتی ہے یا بشریت کی طرف؟ بھئی مصلحت بھی بشریت کی طرف پلٹے گی نا, مصلحت بھی انسانیت کی طرف پلٹے گی نا. اس میں خدا کا فائدہ نہیں ہے اگر حسین قتیل واقع ہو رہے ہیں تو. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ بشریت کا فائدہ ہے, انسانیت کا فائدہ ہے, دین اور مذہب کا فائدہ ہے. تو حسین خدا کی مرضی یہ ہے, خدا یہ چاہتا ہے. اب تشخیص تمہارے ہاتھ میں ہے. کہا تشخیص تمہارے اختیار میں ہے. تو اسی لیے تو میرے امام نے مکے میں کہا تھا رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت. خدا کی قسم ہم تو اپنے لیے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا. ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچ سکتے تھے. اب سنیے گا, آج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, بعض لوگ کہہ دیتے کہ حسین مجبور تھے, حسین کو کوئی اختیار نہیں تھا. یہ معنی بالکل غلط ہے. ان اللہ شاء یراک قتیلا کا. اور جو امام کے مخاطبین تھے اس میں سے کوئی اس معنی کو نہیں سمجھ رہا تھا. جب میرے امام نے یہ کہا کہ اللہ مجھے قتیل دیکھنا چاہ رہا ہے, تو امام یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے تھے میں بے کس ہوں, میں مجبور ہوں, میرا اختیار نہیں ہے, یہ ہو کے رہے گا, یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. کہہ رہے نہیں, عالم مانا میں میرے نانا نے جو کہا ہے اللہ تمہیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے, اس کی بنیاد پر حسین نے تشخیص یہ دیا ہے کہ حسین اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے. یہ حسین کی تشخیص ہے اور کاملاً اختیار کے ساتھ حسین قدم بڑھا رہا ہے. خوب اتنی بات, اسی لیے اب توجہ کریے گا, اسی بنیاد کے اوپر سب کی منطق ایک طرف اور حسین کی منطق سب سے الگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھائی ہر کوئی کہہ رہا تھا نہ جائیے. یہ بتائیے جو کہہ رہے تھے نہ جائیے یہ کسی منطق کی بنیاد پر کہہ رہے تھے یا بغیر منطق؟ ایک منطق کی بنیاد پر, مگر ایک عام منطق تھی. وہ منطق کیا تھی؟ وہ منطق کیا تھی؟ بھائی ہر کوئی کہہ رہا تھا خطرہ ہے, ہر کوئی کہہ رہا تھا جان چلی جائے گی. ہاں یعنی عام منطق یہ تھی کہ اپنی جان بچا لیجئے. اللہ اللہ, مگر حسین کی منطق کو دیکھنا ہوگا نا. بھئی سارے لوگوں کی منطق یہ تھی آپ کی جان بچے, اہل حرم کی جان بچے. حسین کی کیا منطق تھی؟ حسین کی منطق یہ تھی جان چلی جائے مگر دین بچ جائے. یہی تو منطق حسین تھی جسے کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. کہا نہیں جان دے دی جائے گی, میں جان کو سپر بناؤں گا تاکہ دین بچ جائے, اہل حرم ہمارے سپر بنیں گے تاکہ شریعت محمد مصطفیٰ بچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے کاندھے پہ ایک ذمہ داری تھی, ایک رسالت تھی. اچھا اس رسالت کو ادا کرنے کے لیے نکلے تھے. اتنی بات تو ابھی یہ پہلا مقدمہ چل رہا ہے. سوال, اہل حرم کیا توفیلی بن کے گئے تھے؟ سوال ہے, توفیلی کسے کہتے ہیں؟ توفیلی کسے؟ کیا زینب توفیلی بن کے گئی تھی کربلا میں؟
کیا زینب و ام کلثوم ہو، رقیہ و رباب، اہل حرم تو فیلی کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں تو بچے بھی لے چلوں یا نہیں؟ ہر ایک کی گردن پہ ایک رسالت تھی، کوئی تو فیلی بن کے نہ گیا تھا کربلا میں، ایک فرد بھی تو فیلی بن کے نہ گیا تھا، اس لیے کہ حسین کا کوئی بھی عمل بغیر منطق و دلیل کے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل بغیر منطق و دلیل کے نہ ہو سکتا ہے، تو ہر ایک کے کاندھے پہ ایک ذمہ داری تھی، اسے ذمہ داری کو انجام دینا تھا، اس لیے امام علی مقام نے کہا زینب تمہیں چلنا ہوگا، ام کلثوم تمہیں چلنا ہوگا، رقیہ تمہیں چلنا ہوگا، رباب تمہیں چلنا ہوگا، اور اپنے خطبوں سے ظلم و جبروتیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس لیے لے کر گئے تھے۔ بس یہ پہلا مقدمہ، یہ پہلا مقدمہ، بس پہلا مقدمہ ان کی گردنوں پہ ایک رسالت تھی جنہیں انجام دینا تھا، اور کاملاً اپنے اختیار کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، میں بہت ڈر رہا تھا جب میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جتنا ہو سکے میں اپنے مقدمے کا خلاصہ کروں، اور ابھی بھی مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں گفتگو مقدمے ہی میں نہ گزر جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ شکیل صاحب کا اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد اور آل محمد صلوات۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ بس پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ ہر ایک کے کاندھے پہ، ہر ایک کے ذمے ایک رسالت تھی، اسے اس رسالت کو انجام دینا تھا۔ کربلا اور زینبی رسالت پہ گفتگو ہے، تو اب اس مقدمے کے بعد وہ زینبی رسالت کا آغاز ہوگا۔ دوسرا مقدمہ، اب میں بہت آرام سے اپنی بات کو، دوسرا مقدمہ یہ ہے، کیا خاتون تاریخ بنانے میں کردار رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، کیا کردار ادا کر بھی سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، کیا اسے تاریخ بنانے میں کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ تین سوال ہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ اپنے سوال کو تکرار کرتا ہوں، کیا خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال۔ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تیسرا سوال۔ اچھا، تو ایک خاتون تاریخ میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہے؟ دو طرح کا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ خوب، یہ بات تو مسلم ہے کہ انڈائریکٹ، غیر مستقیم طور پہ ہر خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ بہت جلدی سے بات کو کہہ کے، خاتون مرد کو بناتی ہے اور مرد تاریخ کو بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مستقیم طور پہ ہر خاتون تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ خاتون مرد کو بناتی ہے اور مرد تاریخ کو بناتا ہے۔ بس ایک واسطے سے خاتون نے تاریخ بنا دی، از دامن زن مرد پہ معراج می رسد۔ اب اس پہ گفتگو نہیں ہے، آیا ڈائریکٹ خاتون کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ڈائریکٹ کی بات ہے۔ اب یہاں کے اوپر بھی تین صورتیں ہیں، تین طرح سے خاتون ڈائریکٹ تاریخ میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب تھوڑے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بات کو میں چونکہ خلاصتاً کہہ رہا ہوں اس لیے توجہ کی درخواست ہے۔ پہلی چیز، بس یہ بات تو مسلم ہو گئی کہ انڈائریکٹ ہر خاتون نقش رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے ماننا ہے اور مسلم ہے یہ بات۔ آیا ڈائریکٹ تاریخ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ تین طرح کا کردار ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، ایک جملے پہ توجہ کرنے کی، خاتون، بعض لوگوں نے کہا خاتون، ایک عورت، ایک گراں بہا شے ہے، شخص نہیں کہا، بہت غور کریے گا، شے اور شخص کہا، ایک گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں ہے۔
کیا مطلب؟ تاریخ نہیں بناتی. پھر کیا کہتی؟ ڈائریکٹ تاریخ بنانے کی بات ہے. کہا صرف اور صرف ایک گراں بہا شے ہے لیکن ڈائریکٹ تاریخ نہیں بناتی ہے. گراں بہا کیوں ہے؟ کیوں گراں بہا ہے؟ کہا کیسے الماس گراں بہا ہے، کیسے وہ قیمتی ہے، ایسے ہی خاتون قیمتی ہے. گراں بہا اس لیے ہے اس نے گھر کے چہار دیواری میں رہ کے اپنی حریم کا تحفظ کیا، اس لیے گراں بہا ہے. یہ ہر ایک کے لیے عام طور پہ فراہم نہیں ہے. یہ گھر کی دیواری میں ہے، چہار دیواری میں ہے، مگر بغیر کردار کے ہے، مؤثر نہیں واقع ہو سکتی. یہ پہلی بات. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں تو پہلی بات یہ ہوئی گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں. دوسرا نقش، خاتون ایک بے بہا شخص ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن مؤثر ہے. یہ کون خاتون ہے؟ جہاں کے اوپر حریم کا لحاظ نہ کیا جائے. جیسے آج کا سماج و معاشرہ ہے جہاں اختلاط ہو، جہاں شخصی، روحی، معنویت نہ پائی جائے. ہر شخص، ممکن ہے کہ ایک عورت ڈاکٹر ہو، ممکن ہے کہ ایک عورت انجینئر ہو، ممکن ہے کہ ایک عورت IAS ہو، ممکن ہے تاریخ بنانے میں کردار عطا کرتی ہو، مگر بے شخصیت ہے. کیوں شخصیت ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں اور مرد کے حریم میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہاں اختلاط پایا جاتا ہے. اس کے یہاں روحی اور معنوی شخصیت نہیں پائی جاتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. اچھی بات ہے. انشاءاللہ کل مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا، شرکت کی گزارش ہے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں بر محمد اور آل محمد. بس پہلی بات، گراں بہا شے ہے مگر نقش نہیں رکھتی ہے. ہاں بے بہا شخص ہے مگر مؤثر ہے. بے بہا کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے پڑھی لکھی ہو مگر پاک دامنی نہیں پائی جاتی، عفت نہیں پائی جاتی، روحی اور معنوی شخصیت نہیں پائی جاتی. تیسری قسم، گراں بہا شخص ہے اور مؤثر ہے. یہ تیسری، توجہ کریے گا، یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ایک گراں بہا شخص ہو، یعنی کردار ادا کرے گی مگر ہر کوئی اپنی حریم میں، مرد اپنے مدار پہ رہ کے، عورت اپنے مدار پہ رہ پہ، جہاں پہ روحی معنوی شخصیت کی مالک ہو، جہاں کے اوپر علم و آگاہی کی مالک ہو اور اقتدار کی بھی مالکہ ہو. یہ تیسری بات. اسی لیے تو مورخ کربلا میں کہا لم ارا واللہ خفرتن قط انتق منہا. خفرتن کسے کہا جاتا ہے؟ جو عفت و حیا و پاک دامنی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ قدر و منزلت و جلالت کا مظاہرہ کرے، اسے خفرہ کہا جاتا ہے، اسے خفرہ کہا جاتا ہے. کہاں کتنی غیور خاتون تھی جس نے اپنی غیرت و پاک دامنی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کو بھی بچایا. بس یہ تین نقش ہوئے. بہت جلدی سے ایک مرتبہ کہوں، ایک شے ہے، گراں بہا شے ہے مگر مؤثر نہیں، ڈائریکٹ کی بات ہے. ہاں انڈائریکٹ مؤثر ہے. دوسری بات، بے بہا شخص ہے، مؤثر ہے. تیسری چیز، گراں بہا شخص ہے اور مؤثر ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. اب تاریخ بھی تین طرح کی ہوتی ہے، تاریخ مذکر، تاریخ مذکر و مؤنث. خوب، تاریخ مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں عورت کا کوئی کردار نہ ہو، صرف اور صرف مرد تاریخ بناتا ہے. لیکن تاریخ مذکر اور مؤنث جس میں عورت کا بھی کردار ہے، مرد کا بھی کردار ہے. مگر تاریخ مذکر اور مؤنث بھی دو طرح کے، عورت اور مرد دونوں کردار رکھتے ہیں مگر حریم کا لحاظ نہیں کیا جاتا. جیسے آج کا سماج و معاشرہ اور ہمارا سماج و معاشرہ، آپ توجہ کریے دنیا کہاں تک پہنچ گئی. الحیاء والایمان مقرونان فی قرن واحد. سماج اور معاشرے میں آج اوریانیت کیوں ہے؟
آج اوریانیت کیوں ہے؟ آج بے حیائی کیوں ہے؟ آج بے غیرتی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نے یہ بات کہی نا، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا۔ دشمن خوب سمجھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے دین کو چھیننا ہے تو حیا کو چھین لو، اسے غیرت کو چھین لیا جائے نا۔ جتنا انسان بے حیا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی بے دین بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ بس تاریخ بھی تین طرح کی ہو گئی، تاریخ مذکر اور مؤنث، مگر اختلاط ہے، محرم اور نامحرم کا کوئی فاصلہ نہیں۔ تیسری تاریخ مذکر اور مؤنث ہے، مگر ہر ایک کے حریم کا لحاظ کیا گیا ہے، دین میں اسی کو مانا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا مانے یا نہ مانے، مگر کل دنیا اسی بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں عورت بھی کردار ادا کر سکتی ہے، مرد بھی تاریخ بنا سکتا ہے، لیکن دونوں اپنے اپنے مدار پہ تاریخ بنائیں گے۔ اور کربلا کی تاریخ مذکر و مؤنث ہے۔ تو کون سی قسم ہے تاریخ و مذکر و مؤنث؟ جہاں مرد بھی کردار ادا کرتا ہے مگر اپنے حریم میں رہ کے، اور خاتون بھی کردار ادا کرتی ہے اپنے حریم میں رہ کے۔ اب جب یہ دو مقدمے آپ کو بیان کیے تو اب رسالت زینبی کو عرض کرنا چاہوں گا۔ ہاں زینب ادا کریں گی اپنی رسالت کو، مگر حریم زینبی میں رہ کے۔ خدا کی قسم یہ جو امام عالی مقام نے جملہ کہا جس سے ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں، ہیہات من الذلہ، بھئی ذلت ہم سے نزدیک نہیں ہو سکتی ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ذلتوں سے دور ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جتنی طرح کی پستی سوچا جا سکتا ہے ہم اہل بیت سے دور ہے۔ اب آئیے کربلا اور زینبی رسالت، امام علی مقام نے کہا اپنے اہل حرم سے استعدوا للبلا، مصیبت کے لیے تیار رہو، ہاں بلا کے لیے تیار رہو، ان اللہ حافظکم۔ آپ ذرا دیکھیے تو آخر اس طرح سے کوئی ہے دنیا میں جو اتنی امید کی باتیں کرے؟ آپ غور تو کریں، کیا بات کہی ہے میر انیس آل اللہ مقامہم نے، روح کربلا نکال کے رکھ دیا ہے میر انیس نے۔ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا۔ یہ روح کربلا ہے، مال و نفس و جان سب کچھ قربان کر دینے کے بعد کربلا کی روح یہی کہتی ہے کہ کچھ نہیں کیا، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ کتنی امید دلائی ہے اپنے اہل حرم کو، کیا سب کچھ لٹا دینے کے بعد، اور معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے، مگر جانے قربان ہو سید الشہداء پہ، استعدوا للبلا، بلا کے لیے تیار رہو۔ مگر پھر تین باتیں میرے امام نے کہی، ان اللہ حافظکم، اللہ تمہارا محافظ ہے، وحامیکم، اللہ تمہاری حمایت کرنے والا ہے۔ کیسا ایمان ہے، کیسا اخلاص ہے، کیسا استسلام ہے، اور کیسا اعتقاد ہے معبود کی ذات گرامی پہ۔ وَسَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ، اللہ تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا، یہ پہلی بات۔ دوسری بات امام نے کہی، یجعل عاقبۃ امرکم الی خیر، بس پہلی بات یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا محافظ تو خدا ہے، تمہارا نگہبان تو خدا ہے، تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجام بخیر تمہارا ہے، یجعل عاقبۃ امرکم الی خیر۔ آپ کو پتہ ہے ممکن ہے دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوں، امام علی مقام نے اب وقت نہیں ہے کہ اس ایک جملے پہ گفتگو کیا جائے، موضوع رہ جائے گا، لیکن ایک اشارہ تو کر سکتا ہوں نا۔ دیکھو یجعل عاقبۃ امرکم الی خیر، تم ہمیشہ زندگی بھر خیر سے یاد کیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ تمہارا اور خیر کا رشتہ ایسا ہے نا، نہ خیر تم سے جدا ہو سکتا ہے، نہ تم خیر سے جدا ہو سکتے ہو۔
بھئی ایسا ہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے، معاف کرے گا میرا مجمع، ایسے ہی تھوڑی کہا تھا۔ جب علی کی بیٹی کوفے میں بول رہی تھی نا تو مورخ کربلا لکھتا ہے ایک بوڑھے انسان کے پیروں میں لرزا تھا اور آواز بلند کہہ رہا تھا کہولکم خیر الکہول، تمہارے بوڑھے دنیا کے سب سے بوڑھے اچھے ہیں۔ کہا تمہارے بوڑھے دنیا کے بوڑھوں سے اچھے، بچے دنیا کے بچوں سے اچھے، جوان جوانوں سے اچھے ہیں، نہ تمہیں کبھی رسوا کیا جا سکتا ہے اور نہ کیا جا سکے گا، نہ کیا جا سکے گا۔ اب میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس زمین کے اوپر بھی، جس گوش و کنار میں بھی، جس دیہات میں بھی اگر دیا نہ جل رہا ہو، لائٹ نہ ہو، چراغ نہ ہو، لائٹ نہ ہو، شاید ممکن ہے بہت سارے گاؤں دیہات ایسے ہیں، مگر وہاں کے اوپر بھی چراغ عزائے حسین روشن ہے، وہاں پہ بھی روشن ہے حسین کی عزا کا چراغ۔ جہاں یہ نور نہ ہو، یہ لائٹ نہیں ہے، مگر چراغ عزائے حسین وہاں پہ بھی۔ آخر دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہے جو دکھا سکے جہاں چراغ عزائے حسین روشن نہ ہو؟ یجلو عاقبت امرکم الی خیر، خیر اور تمہارا بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ دوسری بات میرے امام نے کہی۔ اور تیسری بات، یعوذکم اللہ عن ہذہ البلیہ انواع النعم والکرامہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصیبتیں تو وقتی ہیں، اللہ ان وقتی مصیبتوں کے مقابل میں ابدی کرامت عطا کرے گا، ابدی کرامت عطا کرے گا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ مگر اپنی بہن سے کہا، دو جملے امام عالی مقام نے ان تین باتوں کے بعد دو جملے کہے ہیں شہزادی دو عالم سے، فلا تشکو، میری بہن ایک لفظ بھی زبان پہ شکایت کا نہ آنے پائے۔ یہ امام عالی مقام نے، اب آپ دیکھیے اس پیغام کو لے کے چلی تھی، تاریخ میں کوئی ایک جگہ دکھا دے حسین کے گھر کے ایک فرد کی زبان پہ شکایت کے الفاظ ہوں۔ رباب کی گودی کے پلے اصغر اور سکینہ ہے، زمانہ انہی کی زبان سے دکھاتے، زمانہ انہی کی زبان سے۔ اسی بات تو رباب نے اس گھر کی لاج رکھی ہے علی اصغر اور سکینہ کی تربیت کر کے۔ ایسے تھوڑی سید الشہداء نے کہا ہے لامرک انی احب دارا تکون فیہا سکینۃ و رباب، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں میری سکینہ اور رباب رہتی ہیں، ایسی تربیت کی ہے، ایسا کردار ہے۔ فلا تشکو، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات امام علی مقام نے کہا ولا تقولوا بألسنتکم ما ينقص قدرکم، دیکھو میری بہن، اپنے اہل حرم سے یہ کہا تھا اپنی زبان پہ ایک جملہ ایسا نہ لانا جس کی وجہ سے تمہاری قدر و منزلت میں کمی واقع ہو سکے، کمی واقع ہو سکے۔ اب اس پیغام کو لے کے چلی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اب میں رسالت زینبی کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میری بہن زینب، شکایت کے الفاظ نہ ہونے چاہیے، میری بہن زینب زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جس سے تمہاری قدر و منزلت گھٹ جائے۔ اللہ رے عزم زینبی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی بعد شہادت حسین۔ اب جب علماء نے لکھا ہے، ممکن ہے کہ بعض باتیں مصائب کیوں، مگر کربلا پہلے فضائل ہے پھر مصائب ہے، کربلا پہلے فضائل ہے، عظمت کربلا کو سنیں نا، کربلا پہلے فضائل ہے پھر مصائب ہے، اس لیے کہ کربلا سے دین خدا بچا ہے، کربلا سے شریعت مصطفیٰ بچی ہے، کربلا سے اللہ کی نماز بچی ہے، عبادتوں کا تحفظ ہوا ہے، یزیدیت کا خاتمہ ہوا ہے، فرعونیت کا نیست و نابود ہوئی ہے۔ خلاف حق ہر بات کی گنجائش کربلا میں نہیں ہے، ہر وہ بات جو خلاف حق ہو کربلا میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے امام موسیٰ صدر رحمت اللہ علیہ کی تقریر سے اقتباس ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ اب پہلی رسالت، بلکہ اس جملے کو بھی کہتا چلوں، پہلی رسالت یہ، کیا ہم اور آپ یہ کربلا کا جو صحرا اور بیابان تھا اس منظر کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد، میرا مجمع مجھے بہت معاف کرے گا، گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش حسینی کو پامال کرنے کے بعد، خیمے کو جلا دینے کے بعد، اور پھر آپ بتائیے اگر آگ لگ رہی ہو تو یہ جو خیام حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کا کیا عالم ہوگا؟ میرا مجمع مجھے یہ بتائے، کیا ان کے ہاں خوف،
وحشت طاری نہ ہوگا، جہاں سارے خیام جلا دیے گئے ہوں، جہاں تلواریں ہوں، نیزیں ہوں، شمشیریں ہوں، کوڑے اور تازیانے ہوں، جہاں بے رحمی ہو، جہاں بربریت و تشدد ہو، جہاں ذرہ برابر رحم نہ کیا جا رہا تھا۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ راوی کا بیان پہلی، تو ان بچوں کو تسلی کون دے گا؟ انہیں جمع کون کرے گا؟ آپ نے بہتر طریقے سے پڑھا ہے تاریخ میں، جب امام حسین کے قافلے کو کوفے کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا تو خود ان لوگوں نے دیکھا کہ شمر سے کہا کہ بھائی کچھ بچے نہیں مل رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ بچے نہیں مل رہے ہیں؟ تو یہ کہاں بچے چلے گئے تھے؟ ان بچوں کا طرز تفکر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کے دکھتے ہوئے دل کو کس نے سہارا دیا ہے، کس نے، اور کہاں سے اتنا بڑا عزم آ گیا؟ یہ پہلی رسالت۔ اب امام موسیٰ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے اس اقتباس کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ کربلا کے تاریخ نگاروں میں ایک کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا عام طور سے یہ ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، مگر میں نے جان بوجھ کر اپنے تقریر کے ترتیب کے لحاظ سے اسے انتخاب کیا۔ میں نے کہا نہیں، اسے فضیلت میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ حسین کے گھر میں جو بچے پلتے ہیں نا، ان کے طرز تفکر کا اندازہ کیا جا سکے۔ یعنی کسی کو اگر حسین کے گھر کے بچے پہ اگر کوئی طنز کرے نا، تو یہ حسین کے گھر کے بچوں پہ طنز نہیں ہے، یہ سید الشہداء پہ طنز ہے۔ تو اس گھرانے کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کا طرز تفکر کیا ہوتا ہے، ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تو کربلا کے تاریخ نگار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی خیام حسینی سے نکلی، اور اس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور تیزی سے صحرا میں دوڑ رہی تھی۔ تو صحرا کیسا تھا؟ کیا اس پہ حریر اور مخمل بچھے ہوئے تھے؟ ایک صحرا تھا، ایک بیابان تھا، جہاں کانٹے تھے، جہاں کنکر تھے، جہاں پتھر تھے، جہاں جھاڑیاں تھیں، جہاں دشمن کے حملے ہو رہے تھے، اور بچی کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ کہتا میں بڑھا بچی کی طرف، بچی ڈری، ڈرنا بھی چاہیے، نیچرل طور پہ ڈرے گی، سمجھ رہی ہے دشمن۔ کہا میں، اور جب بچی ڈری تو تیزی سے دوڑنے لگی، تو میں تیزی سے آگے بڑھا، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے کرتے کی آگ کو بجھا دوں تاکہ اس کو موت سے بچا لیا جائے۔ بچی بھاگ رہی تھی، میں نے تیزی سے بڑھ کے اس کے کرتے کی آگ بجھائی تو بچی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم دوستوں میں سے ہو یا دشمنوں میں سے؟ پوچھے گی تم دوستوں میں سے ہو یا دشمنوں میں سے؟ تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہ میں دوستوں میں سے ہوں نہ دشمنوں میں سے۔ تو جب بچی نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے نہ دوستوں میں سے نہ دشمنوں میں سے، تو بچی کو ذرا سکون ملا۔ ڈھارس، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ عجب، یہ حسین کے گھر کے تربیت یافتہ بچیاں ہیں، خدا کی قسم قرآن پڑھا ہے۔ ارے بچی ہے، ڈری ہے، سہمی ہے، اور مصائب و آلام میں آگ لگی ہوئی ہے کرتے میں، اور پوچھ رہی ہے قرآن پڑھا ہے؟ بچی پوچھ رہی ہے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن یہ کربلا اس لیے ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں۔ ہاں پڑھا ہے، یہ آیت بھی پڑھی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یہ آیت بھی پڑھی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ کہاں پڑھا ہے؟ کہا میں یتیم حسین ہوں۔ یتیم حسین کا مطلب ہے حسین کے گھر کی بچی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا امام حسین علیہ السلام کی یہ بیٹی تھی، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، امام علی مقام کے گھر کی کس کی بیٹی تھی، یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کہا میں یتیم حسین ہوں۔ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کتنی عظیم ذمہ داری نبھائی ہے، بڑا عظیم موضوع ہے کربلا اور رسالت زینبی۔ ایک مجلس میں حق ادا نہ ہو سکے گا، ہاں مقدماتی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کہا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اب سنیے گا بچی کا سوال، اس سے طرز تفکر کا اندازہ ہوگا۔ کہا پوچھو کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا یہ بتاؤ کوفے اور نجف کا راستہ کہاں ہے؟ اچھا بھئی آگ لگی ہوئی ہے، بچی کوفے کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ مجھے نجف کا راستہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم نجف اور کوفے کا راستہ کیوں پوچھنا چاہتی ہو؟ گھر کی تربیت، کوفے اور نجف کا راستہ کیوں پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میری پھوپھی اماں نے کہا ہے، زینب اولیاء مقام نے کہا ہے کہ ہمارا ایک مقدس مقام ہے، ایک مقدس جگہ ہے نجف میں،
جہاں ہمسایوں کو سکون مل جاتا ہے، جہاں انسان جانے کے بعد ویرانی سے بچ جاتا ہے، جہاں جانے کے بعد ویرانی سے بچ جاتا ہے، تو یہ شخص کہتا میں نے بچی سے کہہ دیا کہ نجف اور کوفے کا راستہ بہت دور ہے۔ عجیب بات ہے، یہاں روایت تمام ہو جاتی ہے نجف اور کوفے کا راستہ بہت دور ہے، مگر اس روایت سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ بچی کے طرز تفکر سے اندازہ ہو گیا کہ بچوں کو، حسین کے گھر کے بچوں کو بھی خوب پتا تھا اگر حسین کی شہادت کے بعد کہیں جانا ہو تو انہیں کہاں جانا چاہیے، اگر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو کس در کے اوپر پناہ مل سکتی ہے۔ یہ تو اتنی بات پھر امام موسیٰ صدر رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آخر زینب میں یہ عزم کہاں سے آ گیا، زینب میں یہ استقامت کہاں سے آ گئی، زینب میں یہ شجاعت کہاں سے آ گئی، آخر ایک 55 سالہ خاتون اس مصیبت کو کیسے برداشت کر سکی۔ تو لکھا ہے کہ 5ویں امام سے روایت ہے کہ 5ویں امام کا کہنا ہے کہ شام غریباں جب ڈھلی ہے اور رات کی تاریکی چھا گئی تو رات کے آخری حصے میں نے دیکھا میری پھوپھی رو رہی تھی۔ تو 5ویں امام کہتے ہیں میں نے جب دقت سے غور سے دیکھا تو دیکھا نماز شب پڑھ رہی تھی اور نماز شب کے عالم میں میری پھوپھی رو رہی تھی۔ اس سے امام موسیٰ صدر رحمت اللہ علیہ نے نتیجہ نکالا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلتا یہ ہے کہ اگر زینب کی نماز شب نہ ہوتی، اگر زینب کی نماز شب نہ ہوتی، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا اگر زینب اور خدا کا مضبوط رشتہ نہ ہوتا، مضبوط رشتہ نہ ہوتا، اللہ 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 اگر یہ مضبوط رشتہ نہ ہوتا نا، یہ مضبوط اس لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار، عزیز خدا سے رشتہ تھا، کہا اگر خدا اور زینب کے درمیان یہ قوی رشتہ نہ ہوتا تو زینب ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ تو بچے کچھ کوفے کی طرف جا رہے تھے، کچھ نجف کی طرف جا رہے تھے، مورخین نے لکھا ہے کچھ کربلا کے صحرا و بیابان کی جھاڑیوں میں چھپنا چاہ رہے تھے، سہمے تھے ان بچوں کو کون جمع کرتا، کون دلاسا دیتا، کون تسلی دیتا۔ علی کی بیٹی زینب کبریٰ تھی جن کا کام تھا، میں نے آج ہی مقتل میں دیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ زینب بچوں کو جمع کرنا، بچوں کا خیال کرنا، عورتوں کو تسلی دینا۔ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، حسین تھی زینب اللہ اللہ عزم حسین لے کے چلی تھی، 55 برس تک حسین کے ساتھ رہی تھی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب میں جلدی دوسری، بس پہلا مرحلہ بچوں کو دلاسا دینا، عورتوں کو تسلی دینا۔ دوسری بات ہر ایک نے لکھا ہے نا، کربلا کے 11 تاریخ کو عصر کا وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو اسیر کر کے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو وہاں کے اوپر اہل حرم نے ان سے کہا قلنا بحق اللہ الا مررتم بنا علی مصرع الحسین، تمہیں خدا کا واسطہ ہم دیتے ہیں ہمارے لاشیں، ہمارے کاروان کو وہاں سے گزارا جائے جہاں ہمارے عزیز و اقارب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیوں ہم اپنے شہداء سے آخری خدا حافظ کرنا چاہتے ہیں، خدا حافظی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب سارے کے سارے لوگ پلٹے ہیں، امام علی مقام سید سجاد کی حالت یہ تھی کہ بیماری کی وجہ سے آپ کے پیر کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا تھا، مگر دوسرے اہل حرم آزاد تھے۔ سب نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا ہے تو ہر ایک بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، زینب نے اپنے سید الشہداء کے لاشے کے قریب پہنچا دیا۔ کبھی بھی اس صورت میں نہ دیکھا تھا کہ ایک جسم ہو جس پہ لباس نہ ہو، جسم ہو جس پہ سر اقدس نہ ہو۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا ہے، ایک بڑا تفصیلی خطبہ پڑھا ہے لاشے برادر پہ، اور جس کے بے ابل محموم حتی قضا بے ابل عطشان حتی مزا، اور ایسا
تندب الحسین بصوت حزین وقلب کئیب. اللہ اللہ، ایسے دردناک آواز میں مرثیہ پڑھا. سب سے پہلی مجلس زینب کبریٰ نے لاش برادر پہ قائم کر دی ہے، مگر اپنی ذمہ داری سے یہاں پہ بھی غافل نہیں ہے. سید سجاد کے پیر کو اونٹ کے شکم سے باندھا گیا تھا. دیکھا لاش برادر سے معاشقہ کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی. انت اخی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھیا ہے، کیا تو ہی میرا بھیا ہے. روضہ رسول کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی نانا صلی علیک ملائکۃ السماء، نانا آپ پر تو ملائکۃ السماء نے نماز پڑھی ہے. میرے حسین کو دیکھیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ کہہ رہی تھی. مگر اتنے میں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں. ذمہ داری کیا تھی؟ دوسری ذمہ داری امامت کا تحفظ تھا، سید سجاد کی حفاظت کرنا تھی. اور کیسے امامت کا تحفظ کیا ہے؟ دیکھا کہ سید سجاد قریب ہے کہ روح ان کے جسم سے نکل جائے، فوراً لاش برادر کو چھوڑ دیا. یا ابن اخی مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی وابی واخی، اے میرے بیٹے سید سجاد، تم تو میرے نانا کی یادگار ہو، تم تو میرے بابا کی یادگار ہو، تم تو میرے بھائی حسین کی یادگار ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری روح آج جان سے پرواز، روح جسم سے پرواز کر جائے گی. تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں، کیسے ممکن ہے کہ میرے بابا کو کفن نہ دیا گیا ہو، میرے بابا پہ نماز نہ پڑھی گئی ہو، میرے بابا کو غسل نہ دیا گیا ہو، میرے بابا کو سپرد خاک نہ کیا گیا ہو. کیسے میں کیسے میں صبر کر سکتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ مگر جناب زینب نے حدیث ام ایمن سنا دیا. اے میرے بیٹا سید سجاد، اب آپ ذرا روحانی معنوی کیفیت کو، سکون زینب، اطمینان زینب، اخلاص زینب، آپ توجہ کریے گا. بیٹا سید سجاد، اس حدیث کی تائید بھی علی مرتضیٰ سے کرائی تھی جناب زینب نے. نانا کی حدیث ہے، اس قضیے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک راز ہے. بیٹا سید سجاد، ہرگز دنیا یہ نہ سمجھے کہ حسین کا ایک قطرہ رائے گاں ہو جائے گا. جہاں میرے بھائی کا لاشا ہے، یہ روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، جہاں میرے بھائی کا پڑا ہوا لاشا ہے، اسی جگہ کے اوپر روضہ بنے گا، میرے بھائی کی قبر بنے گی، میرے بھائی کا مزار بنے گا، فرشتوں کا نزول ہوگا، عالم کے خطے خطے سے لوگ میرے بھائی میرے ماجائے کی زیارت کو آئیں گے. اہل دل کے لیے، اہل خلوص کے لیے، اہل اخلاص کے لیے میرے حسین کی قبر کعبہ دل بنے گی. یہ کعبہ بنے گا کربلا، اہل ولا کے لیے کربلا کعبہ بنے گا. یہاں پہ تسلی دے دیا. اب یہ دوسری منزل تھی، اب تیسری منزل پہ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. دوسری منزل کے بعد تیسری منزل 12 محرم کی ہے. یہ تو لاش برادر پہ 12 محرم پہ تیسری رسالت کیا آپ کے کاندھوں پہ تھی؟ مردہ ضمیروں کو بیدار کرنا ہوگا. جو مردہ ضمیر ہے نا زینب، انہیں بیدار کرنا ہوگا. کیسے کوفے کے لوگوں کو بیدار کیا ہے؟ یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر حسین من کشت شد، میرا حسین تو قتل کر دیا گیا، تمہارے رونا اس کا علاج نہیں ہے. اے مکارو، اے دغابازو، اے فریب کارو، تم روتے ہو، اللہ تمہارے آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ کرے. خوب بیدار کیا، خوب بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد پھر دربار ابن زیاد میں کیسے امامت کا تحفظ کیا ہے. میں نے اسے آج ارشاد شیخ مفید میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا. میں صرف اس آخری پہلو کو پڑھنا چاہوں گا. جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ابن زیاد ہم کلام ہو رہا تھا، وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا ما رأیت الا جمیلا، سب کچھ کہہ سکیں. سید سجاد کی طرف متوجہ ہوا، اور جب امام سجاد علیہ السلام نے ڈٹ کے جواب دیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا، کہا نہیں، میرے بھائی کو علی ابن الحسین کو، علی اکبر کو تیری فوج نے قتل کیا ہے.
تو کہتا ہے کہ ابھی جرت باقی ہے، ابھی اظہار کربلا اسی کا تو نام ہے نا، ظالموں کے خلاف جو اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے، ستمگروں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کہا ابھی جرت اظہار زندہ ہے، جرت اظہار۔ اب میں ارشاد شیخ مفید کے الفاظ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اذهبوا به فاضربوا عنقه، فاضربوا۔ آج میں نے پہلی مرتبہ ارشاد شیخ مفید میں اس جملے کو دیکھا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا انہیں لے جاؤ، لے جا کر انہیں قتل کرو۔ کئی مرتبہ سید سجاد کے قتل کا حکم صادر کر چکا، یہ تو بعینی الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اذهبوا به فاضربوا عنقه، لے جا کر ان کی گردن اڑا دیا جائے۔ اب یہاں کے اوپر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شجاعت دیکھنا ہے۔ مقتل نے لکھا ہے فتعلقت، لپٹ گئی سید سجاد سے اور لپٹ کر کہتی ہیں کہ یا ابن زاد حسبک من دمائنا، تیرے لیے تو بہت خون بہا چکا، بس ہے تیرے لیے، واللہ۔ اس سے پہلے ایک اور جملہ ثم اعتنقت ہو، اپنی بائیں سید سجاد کے گردن میں ڈال دی، واللہ لا افارقہ، خدا کی قسم میں سید سجاد کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ عزیزان محترم، لو بقیت الارض بغیر امام لساقت، اگر زمین پر امام نہ ہونا تو زمین نیست و نابود ہو جائے، تو جو پوری کائنات کو بچاتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، اور جو امام کو بچا لے، جو امام کو بچا لے، جو امام کو بچا لے، جو پوری صرف لپٹی نہیں، ثم اعتنقت ہو، اپنے بائیں سید سجاد کے گردن میں ڈال دی، واللہ، قسم کھا رہی ہیں حسین کی بہن، واللہ لا افارقہ، خدا کی قسم میں جدا نہیں ہو سکتی ہوں، ان قتلتہ فاقتلنی معہ، اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے زینب قتل ہوگی، پھر سید سجاد قتل ہوں گے۔ ابن زیاد کے جملے سنیے گا، فنظر ابن زیاد الیہا وَإِلَيْهِ سَاعَةً فَقَالَ لَهُ عَجَبًا لِلرَّحِمِ، عجب، رحم کی بات نہیں تھی، ایک معموم امام وقت کو بچا رہی تھی۔ اللہ 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 اللہ، دنیا پہچانے تو کیا ایک بہن، ایک پھوپھی اپنے بھتیجے کو بچا رہی تھی؟ ہرگز نہیں، ایک پھوپھی اپنے بھتیجے کو نہیں بچا رہی تھی، ہاں ایک خاتون امام وقت کا تحفظ کر رہی تھی، امام وقت کا تحفظ کر رہی تھی۔ نظر الیہا والیہ، لپٹی ہوئی تھی پورے وجود سے، تو عبید اللہ ابن زیاد حیران رہ گیا، زینب کبریٰ کو دیکھ رہا تھا اور سید سجاد کو ساعتن کی لفظ دیر تک دیکھتا رہا، دیر تک دیکھتا رہا۔ فقال لہ عجبا للرحم، کتنی خشابندی، کتنی بہتر شے ہے، رشتہ داری کتنی بہتر شے ہے۔ پھر کہتا ہے واللہ انی لا ظنها ودت انی قتلتها معه، خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ زینب جان دینے کے لیے تیار تھی۔ کہا اگر سید سجاد کو، اس لیے کہا الا انہ لما بہ، یہاں کے اوپر جا کے سید سجاد کو چھوڑا گیا ہے۔ خدا کی قسم عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا ایسے میرے امام کا تحفظ کیا ہے، امام کو بچا کے لے آئی ہیں۔ تین امام کربلا میں تھے، امام حسین، امام سجاد، امام باقر علیہ السلام۔ یہ تو کوفے کی بات ہے۔ ایک منزل اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک منزل اور۔ اچھا تو یہاں تو امامت کو بچانے کی بات تھی، وہاں خواتین کی حفاظت کی بات، وہاں دلاسے کی بات، امامت کو بچانے کی بات، اور دنیا والوں تک حسینی پیغام کو بھی تو عام کرنا ہے، پیام حسینی کو پورے خطے خطے تک پہنچانا ہے۔ وہ کیسے پہنچایا گیا؟ کوئی معمولی بات نہ تھی، پورے ممالک اسلامیہ کا حاکم یزید تھا، اور
جب یزید کے دربار میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا، قافلہ، بڑے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، زینب کتنے دنوں سے سفر میں ہے، تھکی ہوئی زینب ہے، سوئی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب کبریٰ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، مگر جب دربار یزید میں حسین کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو ایک سرخ رنگ شامی ملعون کہتا ہے کہ اسی قافلے میں بڑا طولانی خطبہ فاطمہ بنت الحسین نے بازار کوفہ میں، اللہ نے اگر کبھی توفیق دی تو اس پہ بھی گفتگو کی جائے گی، ام کلثوم کا خطبہ تو ابھی یہاں چھڑا ہی نہیں، اور نہیں فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ، بڑی عظیم ہستی کا نام ہے فاطمہ بنت الحسین۔ کلینی رحمت اللہ علیہ نے اصول کافی میں لکھا ہے کہ اسرار امامت جس کے سپرد کر کے گئے تھے وہ اپنی بیٹی فاطمہ بنت الحسین کے سپرد کیا تھا، اے بیٹی یہ اسرار امامت ہے، اس کو خاص خیال سے رکھنا اور پھر سید سجاد کے واپس کر دینا، حوالے کر دینا۔ اتنی عظیم المرتبت خاتون کو فاطمہ بنت الحسین کہا جاتا ہے، اور فاطمہ بنت الحسین کے لیے ایک سرخ رنگ شامی دربار یزید میں کہہ رہا تھا، ابلی ہذہ الجاریہ، مجھے اے امیر المومنین اس کنیز کو مجھے دے دو۔ اللہ اللہ، فاطمہ بنت الحسین لرز گئیں، کانپنے لگیں، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے جا کے لپٹ گئیں، مگر یہاں کے اوپر علی کی بیٹی کو تو دیکھیے، ایک مرتبہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، کیا بکتا ہے اس شام انسان سے، واللہ کذبتا واللہ ولعنتا، خدا کے قسم تو جھوٹا ہے، تو ملعون ہے، اور اس کے بعد جملہ کہتی ہیں واللہ ما ذاک لک ولا لہ۔ یزید بھی بیٹھا ہوا تھا نا، اور یہ ملعون بھی بیٹھا ہوا تھا، سنیے گا، یہ مانگ رہا تھا، یزید کو کہہ رہا تھا امیر المومنین حبلی ہذہ الجاریہ، یہ کنیز مجھے دے دے، مگر جانے قربان ہو جائیں علی کی بیٹی کے اوپر، خدا کی قسم وہ کام کر گئی جو مرد نہ کر سکے، وہ کام کیا ہے جو صدیاں نہ کر سکی، جو صدیاں نہ کر سکی۔ کیسا عظیم کام کیا ہے، کہہ دوں جملے کو، جو مکمل شہادت حسین بنے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، جس نے حسین کے ایک ایک قطرے کو رائگان ہونے سے بچا لیا اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے، کیسے ان کو جھجوڑا ہے۔ پھر جوش کے ان اشعار کو ضرور پڑھنا چاہوں گا، بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ، پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ، ہاں پیروے باطن کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلفی بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ علی کی بیٹی نے کہا کہ واللہ کذبت واللہ ولعنت، تو لعیم ہے، تیری بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جانے قربان ہو جائے، یزید بیٹھا تھا، یہ شامی ملعون بیٹھا تھا، کہا واللہ، اب ذرا جملے کی قدر کریے گا، واللہ ما ذاک لک ولا لہ، خدا کی قسم نہ تو کر سکتا ہے نہ یہ یزید کر سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، جانے قربان ہو جائے، جانے قربان ہو جائے، اگر تو مر مٹے، اس کا یہی جملہ ہوگا، اگر مر مٹ جائے نا تب بھی نہ تو کر سکتا ہے نہ یہ ملعون کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے مانگا تھا
کیا شان ہے علی کی بیٹی کی، اللہ اللہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینے میں یزید کو للکار رہی ہو، جیسے اپنے گھر میں یزید کو للکار رہی ہو۔ اور کیوں نہ، دنیا انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، زمین انہی کے لیے بنائی گئی ہے، خوب للکارا، کہا نہ تیرے بس کی بات ہے نہ یزید کے بس کی بات ہے۔ فغضب یزید، یزید کو طیش آ جاتا ہے۔ اچھا، طیش آ کر کہتا ان ذلک لی، میں کر سکتا ہوں۔ اچھا تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، کلا واللہ تو کر سکتا ہے، میں کیسے ترجمہ کروں، کلا واللہ ما ذالک لک، ما ذالک لک، کہاں سے یہ عزم لے کر آؤں، کہاں سے یہ شجاعت لے کر آ جاؤں، کہاں سے، کلا واللہ، اما کلا واللہ ما ذالک لک، خدا کی قسم ہرگز تو نہیں کر سکتا۔ تو سمجھتا ہے کہ اقتدار تیرے ہاتھ میں ہے، کرسی تیرے ہاتھ میں ہے، تخت و تاج تیرے ہاتھ میں ہے، دنیا تیرے ہاتھ میں ہے، حکومت تیرے ہاتھ میں۔ اللہ اللہ، علی کی بیٹی یہ کہہ کے بتانا چاہتی ہیں ظاہر میں سب کچھ تیرے پاس ہے مگر حقیقی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، حقیقی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں۔ کتنی شان سے کہا کلا واللہ ما ذالک لک، خدا کی قسم تیرے بس کی بات نہیں، مر مٹے تب بھی نہیں کر سکتا ہے، مر مٹے تب بھی نہیں کر سکتا۔ مگر علی کی بیٹی نے کہا الا ان تخرج عن ملتنا وتدین بغیرها، مگر یہ کہ دین اسلام سے خارج ہو جا۔ عجیب بات ہے، مگر یہ کہ دین اسلام سے خارج ہو جا، جہاں کسی اور دین کو اختیار کر لے۔ جب علی کی بیٹی نے کہا مسلمان ہونے سے باہر چلا جا، کسی اور دین کو اختیار کر لے، علی کی بیٹی نے جب یہ بات کہی تو اب جملے سنیے گا، مگر ہائے رے، کوئی بتا سکے گا یہ خاتون ہے 6 مہینے سے سفر میں ہے اور یزید وقت، حاکم وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہی ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ انما خرج من الدین ابوک و اخوک، انما خرج من الدین ابوک و اخوک، دین سے تو العیاذ باللہ تمہارے بابا خارج ہوئے، دین سے تو تمہارے بھائی خارج ہوئے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں علی کے بیٹے پہ۔ بالکل لہجہ ابراہیمی کو اختیار کیا ہے، بالکل لہجہ ابراہیمی کو اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ ان کے مورث اعلیٰ ہی کو تو اسماعیل کہا جاتا ہے جو فرزند ابراہیم ہے۔ اللہ اللہ، نمرود کے مقابل میں جو لہجہ حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا نا، وہی یزید وقت کے مقابل میں علی کی بیٹی نے لہجہ استعمال کیا ہے۔ وہ لہجہ کون تھا؟ وہ لہجہ کون تھا؟ جب بتوں کو توڑا گیا تھا نا، اور جب آئے تو کہا کہ بھائی کس نے توڑا ہے؟ تو کہا ان کے بڑوں نے توڑا، ان کانو ینتقون۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بولے تو ان کے بڑوں نے توڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر نہ بولیں، جملے شرطیہ مفہوم رکھتا ہے نا، اگر نہ بولیں تو کسی اور نے توڑا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جانے قربان ہو جائے جملہ۔ وہ کہہ رہا تھا نا انما خرج من الدین، ابو کے واخو کے دین سے تو العیاذ باللہ تمہارے بابا اور تمہارے بھائی خارج ہوئے ہیں، جانے قربان ہو جائے۔ علی کی بیٹی نے کہا بدین اللہ و دین ابی و دین اخی اہتدیت انت و ابوکا، انت و جدکا و ابوکا و ابوکا۔ یہ جملہ میں نے بعد کا بہت غور سے سننے کا ہے۔ بدین اللہ، بدین اللہ و دین ابی و دین اخی اہتدیت انت و جدکا و ابوکا ان کنتا مسلمن، ان کنتا مسلمن، ان کنتا، اللہ اللہ جانے قربان، اگر تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کا جملہ یہی بنتا ہے نا۔ اگر بفرض محال، بھائی ہم نے یہی تو منطق میں پڑھا ہے، فرض محال محال نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان کنتا، اگر بفرض محال تو مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، اگر بفرض محال مسلمان ہے، بفرض محال کہ تو مسلمان نہیں، تو میرے بابا اور میرے دادا کی زحمتوں کے بدولت مسلمان ہوا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے کہ تو نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے بار محمد اور آل محمد۔
کا بدین اللہ و دین ابی و دین اخی احتدیت انت و جدک و ابوک ان کنت مسلما. اگر وہ فرض محال مسلمان ہے. بڑا غصہ آیا مگر علی کی بیٹی نے کہا کہ حکومتوں کی بنیاد پر ہمیں دبانا چاہتے ہو. اور جب علی کی بیٹی کہتی گئی خاموش ہو گیا. پھر شامی نے تکرار کر دیا مگر وہیں کے اوپر علی کی بیٹی کی بات مؤثر واقع ہو گئی. کہا یزید نے اغرب دور ہو جا اللہ تجھے غارت کرے جانے قربان. خوب دنیا تک پیغام پہنچا دیا. زندان میں ڈال دیا گیا. علی کی بیٹی نے ایسے خطبے دیے ہیں نا اپنے خطبوں سے ظلم و ستم کی بنیادوں کو ہلا ڈالا. علی کی بیٹی نے کسی رحم کر کے انہیں آزاد نہ کیا گیا تھا, کسی انسانیت کے درد میں آ کے انہیں آزاد نہ کیا گیا تھا, اس خوف سے انہیں آزاد کیا گیا تھا. اگر زیادہ دن رہ گئے نا تو پھر ہماری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. اس خوف سے انہیں آزاد کیا جا رہا تھا. رہائی مل گئی سید سجاد کو, رہائی مل گئی. زحمت تمام کر رہا ہوں, رہائی مل گئی سید سجاد کو. پھوپھی ماں یزید نے آزاد کر دیا ہے, یہاں رہنا چاہیں گی یا مدینے. میں اپنے بھیا کو رو نہ سکی. پیاس بھول گئی زینب, پیاس بھول گئی, بھوک بھول گئی, جو بیٹھ کے نمازیں پڑھتی تھی سب کچھ بھول گئی. مجھے تو اپنے ماں جائے پہ آنسو بہانا ہے. میں اپنے ماں جائے کو رو نہ سکی, میں اپنے حسین کو رو نہ سکی. اے سید سجاد ایک کمرہ خالی کرا دیا جائے. کمرہ خالی ہو گیا. حسین نے اپنے ماں جائے کی فرش عزا بچھا لیا. 3 دن تک قصر حکومت میں اپنے بھیا کی عزا مناتی رہی. عزا کے بعد حسین کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا. عجب نہیں قبر سکینہ پہ آیا ہو, رباب نے قبر سکینہ سے خطاب کیا ہو, اے میری لال سکینہ ہم مدینہ جا رہے ہیں, تمہاری قبر پہ چراغ جلانے والا نہ رہے گا. میری لال سکینہ اب تمہاری قبر پہ اندھیرا رہے گا. عجب نہیں قبر سکینہ کو لرزا ہوا ہو. اماں ارے کربلا جائیے گا, میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا. اماں کربلا جائیے گا نا, بابا سے کہہ دیجئے گا سکینہ پیاسی رہ گئی. اجرکم اللہ, اللہ کسی غم میں نہ رلائے. روانہ ہوتا ہوا بشیر ساتھ تھا, میرے چوتھے امام تھے. قافلہ مدینہ پہنچ گیا, دروازے مدینہ پہ رک گیا. چوتھے امام نے بشیر کو بلا لیا. اے بشیر سنا ہے تیرا بابا شیر کہتا تھا. ہاں آقا میرے بابا شیر کہتے تھے. ارے کیا تم بھی شیر کہتے ہو؟ آقا ہاں میں بھی شیر کہتا ہوں. اے بشیر ارے مدینے میں جا کے یہ خبر کر دو حسین کو قتل کر دیا گیا, حسین کو ذبح کر دیا گیا, اور حسین کا لٹا ہوا قافلہ دروازے مدینہ پہ رکا ہوا ہے. بشیر مدینے میں آ گیا, شعر پڑھنے لگا, مدینے کو لرزا ہوا. یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینے والو ارے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں. حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, حسین کو ذبح کر دیا گیا. اہل مدینہ میں کوہرام مچ گیا, محمد حنفیہ تڑپ گئے. بشیر ارے حسین کا قافلہ کہاں بیرون مدینہ ٹھہرا ہوا. اجرکم اللہ. حسین کے گھر والے آئے, بشیر کا بیان ہے, میں نے دیکھا چوتھے امام خیمے کے باہر کرسی پہ بیٹھے ہوئے, شال عزا اوڑھے ہوئے, رومال عزا لیے ہوئے, زار زار رو رہے تھے. اے لوگوں میرے بابا کو قتل کر دیا گیا, میرا بابا
گیا, میرے بابا کو غسل نہ دیا گیا, میرے بابا کو کفن نہ دیا گیا. ارے کون ہے جو میرے بابا کی مصیبت سنے اور آنکھیں آنسو نہ بہائے؟ اے لوگوں, اگر اللہ کے نبی ان کو ظلم کرنے کو کہتے نا, اس سے زیادہ ظلم نہ کرتے. اجرکم اللہ. ارے محمد حنفی آگے بڑھ رہے تھے, اے چچا, ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اے چچا, ارے بدر زخمی ہے, بدر زخمی ہے. حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا تھا. زینب کو زمانہ یاد آنے لگا, ام کلثوم کو اپنا پرانا زمانہ یاد آ گیا. مدینہ تو چلتے نا, اے میرے نانا کے مدینے, ارے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. اے میرے نانا کے مدینے, ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ہم گئے تھے, ہماری گودیاں بھری تھی, ارے ہم واپس آئے, ہماری گودیاں خالی ہیں. مقتل کے الفاظ زینب نے دروازے مسجد النبی پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد کا نانا, ارے میں حسین کی شہادت کی خبر لے کے آئی ہوں. نانا, میرا حسین قتل کر دیا گیا. اے نانا, میں کھڑی دیکھتی رہ گئی, میرا حسین قتل کر دیا گیا. ہمیں اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا.